बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मुग़ीस अली। नाज़रीन, इस वक्त असाब की जंग है और असाब की जंग जारी है। इस वक्त अपोजिशन जो है वो सड़कों पर आने के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत की जानिब से भी सख्त पैगाम दे दिया गया है और गिरफ़्तारियों का अंदिया दिया है कि हुकूमत ये कह रही है कि अगर अपोजिशन ने रेड लाइन क्रॉस की तो उसके बाद उनका जो ठिकाना होगा वो जेल होगा। लेकिन इस सारे सिनेरियो में कुछ हमारे जो मीडिया पर दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी अपने आप को कहते हैं, वो भी अभी तक इस परेशानी में मुब्तला हैं कि क्या अपोजिशन वाकई ही हुकूमत को गिरा सकेगी। क्या अपोजिशन में इतना दम है कि वो हुकूमत को घर भेज सके या कोई ऐसी तब्दीली ला सके कि जिसके लिए वो बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन हमने जब देखा कि सलीम साफ़ी साहब और हामिद मीर साहब जो हैं वो किसी नतीजे पर पहुंचने को तैयार नहीं हैं। उनका नतीजा भी यही है कि अभी 50-50 है, लेकिन वो दबे लफ्ज़ों में हुकूमत को परेशान करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन अपोजिशन की जानिब से कोई ऐसा मौक़िफ़ लेने के लिए तैयार नहीं है कि वाकई जो है वो हुकूमत को गिरा दें। क्योंकि देखें कि ये जब पहले मौलाना फजल रहमान साहब आए थे तो उसके बारे में तो ऐसे कहा जाता था कि ये तो इस्तीफ़ा लेके जाएगा, और बड़ा सख्त रवैया अपोजिशन की तरफ से भी अपनाया जा रहा था और इन सहाफ़ियों की तरफ से भी। लेकिन हामिद मीर साहब ने जो है वो एक प्रोग्राम है वहाँ पर बैठ के कुछ बातें की हैं, उसका थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। फिर एक जायज़ा लेते हैं सलीम साफ़ी साहब का, उन्होंने एक प्रोग्राम में बात की है। और डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब हैं, आपको पता है कि उनका आप 92 पर प्रोग्राम भी देख सकते हैं, बड़ा अच्छा वो तज़किया करते हैं। उन्होंने भी कुछ बातें की हैं एक प्रोग्राम में। लेकिन पहले बात करते हैं हामिद मीर साहब की, उन्होंने क्या कहा है और वो क्या सोच रहे हैं। अब वो जो हुकूमत को भी डरा रहे हैं, साथ में अपोजिशन को भी डरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपोजिशन की अहम शख्सियात गिरफ़्तार हो सकती हैं। अब फ़र्ज़ किया कि अपोजिशन की अहम शख्सियात गिरफ़्तार नहीं होती तो क्या हामिद मीर साहब किस ऐसे दिए गए बयान पर क्या वो माफ़ी मांगेंगे। अब देखिए कि ये एक बात तयशुदा है कि अपोजिशन पूरी हुकूमत को चैलेंज करने जा रही है, हुकूमत की रिट को चैलेंज करने जा रही है। क्या इसके दौरान अगर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको मेंटेन करना हो तो क्या गिरफ़्तारियाँ नहीं हो सकती। यकीनी बात है कि गिरफ़्तारियाँ हो सकती हैं, लेकिन हामिद मीर साहब ने ये तज़किया ऐसे बनाकर पेश किया कि जैसे वो बहुत बड़ा तज़किया करने वाले हैं और उनको अवाम इसलिए सुनते हैं कि वो बहुत बड़ा तज़किया करते हैं, बड़ा ही अच्छा तज़किया करते हैं। अब उन्होंने कहा है कि अपोजिशन की अहम गिरफ़्तारियाँ होने वाली हैं। अपोजिशन की गिरफ़्तारियाँ तो हम कह रहे हैं कि ये आज इस धरने से पहले, ये इस अपोजिशन के PDM का जो मूवमेंट है इससे पहले नहीं होने वाली। हम तो ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर करप्शन के इतने चार्जेस हैं, ये तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, ये तो देर लग रही है। ये जो लोग जो खुलेआम दंदनाते फिर रहे हैं इनको पहले गिरफ़्तार हो जाना चाहिए था। मरियम नवाज़ बताएं कि क्या उनकी गिरफ़्तारी नहीं बनती। अब वो कह रहे हैं कि अपोजिशन की गिरफ़्तारियाँ हो जाएंगी। चलें आगे चलते हैं। इमरान खान उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जलसे करेंगे, तगड़ा ज़ोर लगाएंगे, जवाब दिया जाएगा। ये ख़बर मैं अभी दे चुका हूँ, हमारे दोस्त और भी दे चुके हैं कि हुकूमत ने ये बात तय कर ली है कि जितना ये अवामी सतह पर जाकर अपनी कैंपेन चला रहे हैं वैसी अवामी सतह पर जाकर मौसर तरीके से इनका जो एक जो मज़ाइल है उसको नकारा बना दिया जाए। और इमरान खान जलसे नहीं करेंगे, इमरान खान मुख्तलिफ तकरीब हैं उनसे खिताब करेंगे, वहाँ पर जाएंगे। जलसे जुलूस करना अपोजिशन का काम है, ये करती रहेगी। इमरान खान इनको ऐसी जगहों पर जवाब देंगे कि ये पूरा एक हफ़्ता लगाएंगे अपना नैरेटिव बिल्ड करने में, और इमरान खान की सिर्फ 10 से 15 मिनट की एक तकरीर इनके ऊपर हावी हो जाएगी। और इमरान खान साहब सुनते रहते हैं, हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो इतलात मिलती रहती हैं वो देखते हैं कि कब जो है किस बाल पे छक्का मारना है, किस बाल पे चौका मारना है, वो किस बाल पे खामोश रहना है, यानी उसे छोड़ देना है, वेल लेफ्ट जैसे कहते हैं। तो इमरान खान साहब ऐसे काम करेंगे, ज़ाहिर बात है कि उन्होंने ज़ोर लगाना है। एक आपकी अपोजिशन है वो आवाम में गलत बयानिया नैरेटिव बना रही है, तो इमरान खान साहब आगे काउंटर नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। जिसकी हुकूमत है, जो 5 साल के लिए मुंतखब होकर आया है, जिसने 22 साल जदोजहद की है, वो अपनी हुकूमत बचाने के लिए क्या ज़ोर उतना नहीं लगाएगा जितना इस हुकूमत को लेने के लिए उसने किया, जितना उसने जलसे जुलूस किए थे। तो
جو اقتدار میں آیا ہے اس نے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے اور ڈیلیور بھی کرنا ہے، اور یہ عمران خان کا آئینی حق ہے کہ وہ منتخب وزیر اعظم ہے، اس کے لیے وہ جلسے جلوس کرے، اپنا بیانیہ نریٹو بلڈ کرے، عوام تک پہنچائے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ اس کے بعد جو میں کہہ رہا تھا کہ حامد میر جیسے تجزیہ کار بھی اس وقت پریشان ہیں، اور وہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ دوڑ جائے گی، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ کیا پتہ چلتے ہیں یا نہیں چلتے، لیکن وہ اس بات پر باسد ہیں کہ جو مولانا فضل الرحمان ہے وہ بڑا جو ہے وہ حکومت کے لیے مسئلہ پیدا کر سکتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی والا جو ہے یہ معاملات جو ہیں یہ خراب ہو سکتے ہیں۔ لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں، اب دیکھیں نا کہ ایک نریٹو بلڈ کرنا ہے نا، تو نریٹو بلڈ کیسے ہوتا ہے؟ یہ حامد میر صاحب سے اچھا تو کوئی جانتا نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اختلافات پیدا کیے جا رہے ہیں، لیکن ابھی یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو اختلافات حکومت تو نہیں پیدا کر رہی، یہ تو خواجہ آصف نے خود بیان دیا تھا، یہ تو خواجہ آصف کا بیان ریکارڈ پر ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے زرداری پر اعتبار نہیں ہے۔ یہ ہم تو نہیں دے رہے بیان حامد میر صاحب، اور نہ ہی یہ حکومت دے رہی ہے۔ اختلافات پیدا کر رہے ہیں تو یہ خود کر رہے ہیں آپس میں، ان کے پچھلے بیانات ہیں، یہ آپس میں جب ملتے ہیں تو پچھلے بیانات تو یاد کرتے ہوں گے کہ کیسے یہ لاڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹنا تھا، کیسے مودی کا یار ہے، غدار ہے کہ نعرے لگائے جاتے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں سر، یہ ہم میں سے کوئی اختلاف پیدا نہیں کر رہا، نہ ہی پی ٹی آئی سے بات کر رہا ہے۔ یہ اصل میں آپس میں خود لڑے ہوئے ہیں، خود ایک دوسرے پر ان کا اعتبار نہیں ہے، یہ خود انہیں اس لیے مسئلہ ہے کہ کہتے ہیں کہ کہیں نون لیگ ڈیل نہ کر لے، اور نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ کہیں پیپلز پارٹی چپ کر کے ڈیل نہ کر لے۔ اس کے بعد جو حامد میر صاحب نے کہا ہے کہ جب استعفے دینے کی بات آئے گی تو مسلم لیگ نون کے اراکین سوچیں گے، یعنی کہ جو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں جو استعفے دینے والی بات ہے وہ 30 سے 40 ایم این ایز ہیں، وہ کبھی نہیں دیں گے۔ وہ آپ طے کر لیں کہ وہ لوگ ان کے ساتھ نہیں چلیں گے، اور یہ حامد میر صاحب بھی خود تسلیم کر رہے ہیں کہ استعفے دینے کے معاملے پہ معاملہ گڑبڑ ہے، اور ہم بھی اسی بات پہ ہیں کہ اگر یہ استعفے دیتے ہیں تو پھر حکومت کے لیے مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، باقی یہ احتجاج وغیرہ کرتے رہیں۔ اب انہوں نے جو ہے وہ ڈرایا بڑا انہوں نے کہا کہ یار یہ جو شاہ زیب خان کے ساتھ یہ بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے جیو نیوز پر، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو عوام کو پہلے جو ہے نا وہ موبلائز کریں گے، اس کے بعد یہ کیا کریں گے جی، عوام جب نکلے گی سڑکوں پر تو پھر یہ ایک پورا لانگ مارچ لے کر آئیں گے، پھر یہ استعفے دے دیں گے، یعنی کہ اب بھی جو اپوزیشن ہے وہ چیک کرے گی کہ عوام ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ عوام تو دور دور تک نظر ان کے ساتھ نہیں آ رہی۔ تو حامد میر صاحب کا کہنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ جو عوام ہے ان کو اپوزیشن چیک کرنے جا رہی ہے، ٹیسٹ کرنے جا رہی ہے ان جلسوں کے تھرو کہ کیا عوام بھی اس تبدیلی کے لیے تیار بھی ہے کہ نہیں ہے، یا ہم صرف ویسے باتیں کر رہے ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ اپوزیشن کے پاس نہ ہی عوامی مینڈیٹ ہے اس وقت، اور نہ ہی عوام ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ عوام اگر کھڑی ہے تو وہ عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ 30-35 سال تو یہ لوگ اقتدار میں آ چکے ہیں، ان کے پاس کوئی الٹرنیٹو پلان نہیں ہے۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر محی الدین پیرزادہ صاحب نے بڑی ہی زبردست بات کی ہے، وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب معیشت ٹھیک ہونے میں ابھی 18 ماہ مزید لگیں گے، جو بھی اس وقت پرائم منسٹر آیا اس کے لیے مشکلات ہیں، یہ کیا پلان بیچ رہے ہیں؟ یہ تو میڈیا کے اوپر جو ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے یہ تو ہونی نہیں چاہیے کہ اپوزیشن آ رہی ہے، وہ جا رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ لندن سے خطاب کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا میڈیا اصل موضوع پر بات نہیں کر رہا، یہ نہیں بتا رہا کہ اس کرونا پینڈیمک سے کتنا ہمارا نقصان ہو چکا ہے، کتنا ہمارے ملک کی معیشت کو نقصان ہوا ہے، کب یہ صحیح ہوگی، کتنا ہمارا گروتھ ریٹ ڈاؤن ہو گیا ہے، کب اس نے بڑھنا ہے، معاملات کیسے چلنے ہیں، اس پہ بات نہیں ہوتی۔ بات اس پہ ہوتی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ اس نے گالی دے دی ہے، اس نے یہ کر دیا ہے۔ انہوں نے صحیح بات کی ہے کہ پاکستان کا میڈیا صحیح موضوع پر بات بالکل بھی نہیں کرتا، اور وہ ایسے موضوع پر بات کرتا ہے جس پہ بات نہیں کرنی چاہیے بلکہ ملک کو نقصان ہو۔ اب انہوں نے کہا کہ آصف زرداری کے کیس تو بہت مضبوط ہیں، اور یہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں عدالتوں میں، آپ دیکھ لیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں صاحب عدالت میں چل رہے ہیں، ان کے کیس بہت ہی مضبوط ہیں۔ آصف زرداری کا ان کیسوں سے نکلنا اور وہ انجام کی جانب پہنچ رہے ہیں کا نکلنا بہت مشکل ہے، اس لیے پیپلز پارٹی کبھی یہ رسک نہیں لے گی کہ وہ مزید سختیاں برداشت کرے اور وہ نون لیگ کے ساتھ چلے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کا یہ اتحاد جو ہے وہ
دیر پا تو ہے نہیں، دور دور تک نظر نہیں آ رہا، لیکن جو ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو اتحاد ہے یہ تو صرف ایک باتوں والا ہے. جب آپ کو موقع ملے گا، جب دکھانے کا اپنا مقصد، جب آپ نے اپنے جو ہیں وہ کہتے ہیں ونگز کھولنے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنا اونچی اڑان بھر سکتے ہیں. ابھی تو آپ نے ونگز کھولے نہیں ہیں اور باتیں جو ہیں وہ کروڑوں کی جا رہی ہیں. اس کے بعد سلیم صافی صاحب ہیں، انہوں نے فری ادریس کے پروگرام اب تک نیوز پہ ہوتا ہے، تو وہاں پر نیب کو جو قرار دیا ہے وہ مودی کی طرح قرار دیا ہے. یعنی کہ سلیم صافی کے نزدیک یہ جو نیب ہے یہ مودی کی طرح ہے، اور یہ وہی نیب ہے جو مسلم لیگ نون کے دور میں اپوزیشن کا احتساب کرتا تھا، یہی پیپلز پارٹی کے دور میں اپوزیشن کا احتساب کرتا تھا. تب یہ نیب مودی نہیں تھا، اب عمران خان کی گورنمنٹ میں آ کے یہ نیب مودی بن گیا ہے. یہ سلیم صافی صاحب کی سوچ ہے. اس کے بعد اب ایک بار پھر اتنی نیچی حرکت کی ہے، ایسا بیان دیا ہے کہ میں حیران رہتا ہوں کہ یہ کالم بھی لکھتے ہیں، کتابیں بھی لکھتے ہیں، پروگرام بھی کرتے ہیں ٹی وی چینل پر اور تجزیے بھی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی حکومت جو ہے وہ اپوزیشن اور فوج کو لڑانا چاہتی ہے. سر آپ ہاتھ بس سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ حکومت چاہتی ہے اپوزیشن اور فوج لڑتی رہے. او اللہ کے بندو، حکومت نے کیوں چاہنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ فوج اور اپوزیشن لڑتی رہے. پہلی تو بات یہ ہے، اگر لڑانا بھی ہے تو آپ کی غلطیوں نے لڑانا ہے، حکومت نے تو نہیں لڑانا، حکومت نے تو اپنی حکومت کرنی ہے. یہ کیسی مطلب الوجیکل بات ہے کہ اپوزیشن کو جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ فوج کے ساتھ لڑا رہی ہے. مطلب یہ اپوزیشن بچی ہے، منہ میں فٹر لیتی ہے، ملاقاتیں کرتے ہیں، گیٹ نمبر 4 میں جا کے جوتوں میں لیٹ جاتے ہیں، یہ سارا کچھ کرتے رہتے ہیں. ابھی بھی عمران خان کو کہتے ہیں کہ یار یہ اپوزیشن کے ساتھ لڑانا چاہتا ہے. آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑو؟ نواز شریف جو ہے وہ تو کہتا ہے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، مجھے روکنا نہیں ہے، میں تو بس جو میں نے فیصلہ کر لیا ہے. تو یہ بچگانہ باتیں، یہ اس طرح کا تجزیات ماشاء اللہ سے. بہرحال یہ اب تک کی لیٹسٹ اپڈیٹ تھی. انشاءاللہ آپ سے پھر نئی ویڈیو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.